اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسان فہم قرآن کی ایک اور نشست میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ آج ہم سبق نمبر 12 پڑھیں گے، بلکہ سبق نمبر 12 کا بھی پہلا حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ آپ کو بتا دوں میں، یہ کلاسز آرگنائز کی گئی ہیں ورک چیریٹیبل ٹرسٹ کے دوارا، جس کے ذریعے آسان طریقے سے ہندی بھاشا میں ہم لوگ قرآن کریم کے شبدوں کو سمجھ لیں۔ اور یہ ککشائیں، یہ چیپٹرز جو ہیں، یہ صرف 20 ہیں۔ 20 اس لیے رکھی گئی ہیں تاکہ کم رہیں۔ ہم لوگوں کے پاس اتنا سمے نہیں ہے کہ ہم مہینوں تک لگاتار سمے دے سکیں، اور اتنا سمے بھی نہیں ہے کہ روز 5 گھنٹے دے سکیں۔ تو اگر 20 دن میں ہر روز 1 گھنٹہ دیں گے تو 20 دن کے اندر یہ لگھو پاٹھیہ کرم، چھوٹا سا سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا، کریکولم پورا ہو جائے گا۔ اور قرآن کی ان ککشاؤں کا ادیشیہ آپ سب کو معلوم ہے، ہندی بھاشا میں قرآن کے شبدوں کو سمجھنا۔ یہ آپ کو عربی سکھانے کے لیے نہیں ہے، صرف قرآن کے شبدوں کو سمجھانے کا کورس ہے کہ ہم روز قرآن پڑھتے بھی ہیں لیکن ایک شبد سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے بتائیے، آپ ایک اخبار پڑھتے ہیں 5 روپے کا، پورا شروع سے لے کے آخر تک پورا پڑھتے ہیں، ہر چیز سمجھتے ہوئے پڑھتے ہیں اور پھر اس کو پھینک دیتے ہیں؟ یعنی کہ ایک 5 روپے کے اخبار کی تو یہ ویلیو ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، اللہ کی کتاب کی یہ ویلیو نہیں ہے۔ کوئی میں کسی سے پوچھوں، ہاں بھائی آج قرآن پڑھا تھا، یس پڑھا تھا میں نے، پورا 1 پارہ پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے اس میں؟ کیا پڑھا ہے؟ ارے پڑھ تو لیا، تمہیں کیا بتاؤں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں اخبار پڑھا ہے، بولے کیا خبریں تھی؟ بولے وہاں پر یہ ہو گیا، وہاں پر یہ ہو گیا، وہاں پر یہ ہو گیا۔ ڈفرینس دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ 2 روپے کا 5 روپے کا اخبار پڑھنا ایسا ہے کہ آپ کو اس کے بعد میں بھی پتا ہے کہ کیا پڑھا تھا۔ اور قرآن سے پوچھ لوں، ہاں بتائیے کیا پڑھا تھا آپ نے؟ ابھی نماز پڑھ کے آئے آپ، فجر کی، مغرب کی، عشاء کی، بتائیے کیا کہا امام صاحب نے؟ بتائیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آپ سے؟ کچھ بھی نہیں کہا۔ ارے کہا تھا نا۔ یہ ساری پرابلم اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ کی سمجھ میں قرآن نہیں آتا۔ اس پرابلم کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہی لوگ سیکھ پائیں گے جو اپنی کاپی اور پین کا یوز کریں گے، کیونکہ اللہ ہی نے کہا یہ بات، یہ رول اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا ہے، الذی علم بالقلم۔ پین کا یوز کریں گے، اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے قلم کے ذریعے سے۔ اور مت یوز کریے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے، ڈائریکٹلی دیکھ رہا ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کسی فرشتوں کے ریکارڈ کی، مگر فرشتے بھی ریکارڈ کر کے لے کے جا رہے ہیں، اس کا ایک ریکارڈ ہے۔ ہم جو اچھا برا کرم کر رہے ہیں، جو اچھا برا کام کر رہے ہیں، اس کا ریکارڈ بنایا جا رہا ہے، اور کل قیامت کے دن وہ ریکارڈ پلے کر دیا جائے گا، جیسے ہوتا ہے نا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ زیادہ سمجھدار ہیں، اللہ زیادہ سمجھدار ہے؟ اللہ زیادہ سمجھدار ہے نا؟ یہ ہمارے فرینڈ بیٹھے ہیں، عفان بتا رہے ہیں یہاں پہ، اللہ زیادہ سمجھدار ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کروڑوں اربوں انسان بنا ڈالے نا، یہ تمام انسانوں کا انٹیلیجنس اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ وہ ہوگا۔ اب یہ جو ایک انسان ہے، اس نے اپنا انٹیلیجنس، بدھی کا پریوگ کر کے کیمرہ بنایا نا، اس کیمرے سے وہ ریکارڈ کر سکتا ہے ہزاروں گھنٹے کی ریکارڈنگ، 1 TB 2 TB 100 TB، اور ٹی بی سے بھی آگے کی بات ہو گئی۔ اب تو یہی بتائیں گے، ہمیں تو زیادہ اس کا آئیڈیا بھی نہیں ٹیکنالوجی کا کہ کتنے TB کا وہ ہارڈ ڈسک بنا لی۔ تو انسان ایک کیمرہ بنا سکتا ہے، اس کو کیمرے کے تھرو ویڈیو ریکارڈنگ کا سسٹم کر سکتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں گھنٹے کی ریکارڈنگ کر سکتا ہے۔ تو جس اللہ نے اس انسان کو بنایا ہے، کیا وہ اللہ اتنا کمزور ہوگا، کیا اتنا کم انٹیلیجنٹ ہوگا کہ اس نے کوئی ایسا سسٹم نہیں بنا رکھا ہوگا کہ تمہاری ساری حرکتیں ریکارڈ کر لے اور دکھا دے کل قیامت کے دن کہ تم یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لاؤ دیکھو یہ وہ چوری ہے، یہ وہ حرکت ہے جو تم نے اکیلے میں کری تھی، کوئی نہیں تھا گھر میں، گھر لاک تھا اندر سے، گھر میں کوئی نہیں تھا، پھر بھی آ گیا نا۔ تو قرآن کریم سیکھنے کے بعد، اس کلاس میں جڑنے کے بعد آپ کا کیا ری ایکشن ہے، یہ بھی تو ریکارڈ ہو رہا ہوگا نا، یہ بھی تو کل قیامت کے دن پروڈیوس کر دیا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ پلاننگ نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ سافٹ ویئر انجینئر بننے کی پلاننگ نہیں کر رہے ہیں، تو یعنی کہ آپ سافٹ ویئر انجینئر نہیں بننا چاہتے۔ وی پلان ٹو فیل، آپ سافٹ ویئر انجینئر نہیں بننے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بچہ سافٹ ویئر انجینئر بننے کا پلان نہیں بنا رہا ہے تو وہ نہیں بننے کا پلان بنا رہا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم سیکھنے کا پلان نہیں بنا رہے ہیں تو یعنی کہ آپ قرآن کریم نہیں سیکھنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ پہلی سٹیپ ہے پلاننگ، پلاننگ 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 کریں گے۔ آج کا چیپٹر ہے ہمارا چیپٹر 12، ادھیائے 12۔ دیکھیے صرف ابھی 11 گھنٹے ہم نے پڑھا ہے اور 12 گھنٹہ پڑھیں گے، کتنے ٹوٹل 12 کا اسکوائر 144 نئے ورڈ سیکھ جائیں گے ہم۔ یہ قرآن میں کتنی بار آئے ہیں؟ قریب 31,000
638 times. الحمدللہ. ہے کوئی دنیا کی کتاب ایسی کہ کتنے بھائی 12 گھنٹے پڑھنے کے بعد میں تو اس کا قرآن میں ٹوٹل 78,000 ورڈز ہیں اور مجھ سے آ گئے کتنے لگ بھگ 32,000. دیکھیے کتنے ہو گئے. یہ تو 40% کے آس پاس بیٹھ گئی بات. 4 7 28, 4 8 32, لگ بھگ اپروکس 40% کے آس پاس. 28 کیا نام ہے 35-37%. ہے دنیا کی کوئی کتاب؟ ABCD بھی یاد نہیں ہوتی ہے بچوں کو کیونکہ 12 گھنٹے میں یاد ہی نہیں ہو پاتی ہے. تو قرآن کریم بہت آسان ہے, بہت آسان ہے, بہت آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو سیکھنا چاہتے ہیں. وہ ایزی تو ہے, آٹومیٹک نہیں ہے کہ میں بٹن دباؤں اور مجھے آ جائے. اٹ از ویری ایزی. قرآن نے خود کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے. ہے نا یاد کرنے کے لیے آسان, چھوٹے چھوٹے بچے یاد کر لیتے ہیں, اسے سمجھنے کے لیے بھی یاد ہے. وہ کیا ہے آسان. آئیں گے اس پر بھی. آج کے سبق میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ سورۃ الفلق پڑھیں گے انشاءاللہ. اور جو ہمارا چیپٹر 11 ہے اس کے بی پارٹ میں ہم کیا پڑھیں گے؟ فعل ماضی تو پڑھ لیا ہے ہم نے, فعل مضارع پڑھیں گے, یفعلو یفتح یجعلو, اور اس سے سبندھت ابحاث کریں گے. چلیے شروع کرتے ہیں پہلا حصہ ہمارے سبق کا, سبق نمبر 12 کا پہلا حصہ سورۃ الفلق. یہ سورت لگ بھگ سب کو یاد ہے. یس, سورۃ الفلق. اس کے بارے میں تاکید بھی ہے پڑھنے کی, ہے نا, ہے تاکید کہ فجر کے بعد 3 مرتبہ, عصر کے بعد 3 مرتبہ, اور بچی ہوئی نمازوں کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے. کیا ہے سورت کا نام؟ سورہ فلق. اور اکیلے نہیں, سورہ فلق کے ساتھ سورہ ناس, یہ پیر ہے, جوڑا ہے. معوذتین کہلاتی ہیں یہ, معوذتین, 2 حفاظت کرنے والیاں. زبردست. اس کا ایک ورڈ کو دیکھیں گے ہم. ایسی چیزوں سے پروٹیکشن مل رہی ہے ہمیں کہ کوئی دنیا کی آرمی اگر آپ کے پاس آ جائے آپ کو پروٹیکشن نہیں دے سکتی. جن چیزوں سے آپ کو اللہ تعالیٰ صرف یہ پڑھنے کے بعد پروٹیکشن دے دیتا ہے, خالی پڑھنے سے نہیں دیتا, مگر پڑھنا, غور کرنا, انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھنا, اللہ کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ رکھنا, اس کی محبت میں ڈوب کر ان کو پڑھنا. پڑھتے تو سب ہیں, سمجھ کر کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ اللہ سے بات چیت کرتا ہے کوئی؟ بات چیت کرتے ہوئے کون پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اس کو دیکھیں گے. پہلے آپ کو ایک میں ڈاؤٹ کلیئر کر دوں. پوری امت میں یہ بات رائج ہو گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا, اور اس جادو کو ختم کرنے کے لیے یہ 2 صورتیں آئی تھیں. یہ جھوٹ بات ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو جائے گا تو پورا قرآن جو ہے وہ غیر محفوظ ہو جائے گا. پھر تو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا نا کب جادو ہوا, کب جادو ٹھیک ہوا, کتنے دن جادو رہا. تو جتنے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے ایسے میں وہ ساری باتیں بولی ہوں گی, وہ تو ساری باتیں بیکار ہو جائیں گی نعوذ باللہ. اس لیے یہ جھوٹ پھیلایا گیا ہے. قرآن کہتا ہے, یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ رسول پہ جادو ہوا ہے, یہ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رسول پہ جادو ہوا ہے. تو ہم نہ کافر ہیں نہ مشرک ہیں. تو آئندہ سے کبھی اپنی زبان سے یہ بات نہیں نکالیں گے کہ رسول کے اوپر جادو ہوا ہے. اور جس کو اس سے ریلیٹڈ ڈاؤٹ ہے, سمجھنا چاہتا ہے اس کی ڈیٹیل, تو یوٹیوب پہ جا کے ٹائپ کیجئے. کیا ٹائپ کریں گے؟ علامہ سید عبداللہ طارق, یہ ٹائپ کریں گے. اور اس کے بعد ٹائپ کریں گے کیا رسول پر جادو ہوا تھا, کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا. آپ کو پتہ چلے گا رسول پر جادو نہیں ہو سکتا. رسول اللہ کی امان میں ہوتا ہے, پروٹیکشن میں ہوتا ہے. ان باتوں کے بعد اب چلتے ہیں آگے, اس کو اریز کر دیتے ہیں. سورہ فلق شروع کرتے ہیں. سب کو یاد ہوتی ہے مگر میننگ سب کو نہیں پتہ ہوتا ہے. پہلے نمبر پہ قل اعوذ برب الفلق, کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. اس کا مطلب ہے پہلا ورڈ قل. قل, قل کا مطلب کہہ دیجئے. یہ ہم نے قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے کہتے ہیں نا. یہ مطلب کیا مطلب ہے کہہ دیجئے؟ قل هو اللہ احد کہہ دیجئے, وہ تو ہے نا. قل اعوذ برب الفلق کہہ دیجئے. قل اعوذ برب الناس, کیوں, کس سے کہہ دیجئے, کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ اللہ آپ سے اور مجھ سے کہہ رہا ہے, ایمان والوں سے. کہہ دو دنیا سے, دنیا کو بتا دو یہ بات, ان کو لاجیکلی پروف کر دو یہ بات کہ وہ اللہ اکیلا ہے. قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے وہ اکیلا ہے. اللہ 3 نہیں ہے اور 33 کروڑ بھی نہیں ہے, وہ اکیلا ہے. یہ آپ کو ان کو یہ نہیں ہے جھاپڑ مار کے کہنا ایک ہے, نہیں. پیار سے محبت سے سمجھانا ہے, عقل سے سمجھانا ہے. کیسے سمجھائیں گے عقل سے؟ چھوٹی سی ایگزامپل میں دے رہا ہوں, ایسے ہزاروں لاکھوں ایگزامپل ہو سکتے ہیں کہ وہ ایک ہی ہے. 3 نہیں ہو سکتے, 5 نہیں ہو سکتے. ان سے کہنا کہ ایک اسکول دیکھا ہے آپ نے؟ ہاں اسکول. اسکول میں کتنے پرنسپل ہوتے ہیں؟ کتنے پرنسپل ہوتے ہیں اسکول میں؟ ایک ہی پرنسپل ہوتا ہے نا. اچھا, بولے اگر میں اسکول میں 5 پرنسپل رکھ دوں تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اسکول کا کباڑہ ہو جائے گا.
ایک پرنسپل کہے گا کہ بھائی اسکول میں 8 پیریڈ لگیں گے, دوسرا کہے گا نہیں 6 لگیں گے, تیسرا کہے گا 5 لگیں گے, چوتھا کہے گا کل کو چھٹی ہوگی, 5 کہے گا نہیں کل کو ایکسٹرا لگے گا. پھر 5 پرنسپل ہو جائیں گے تو جو پورا اسکول کا سسٹم ہے, کس ٹائم پہ ٹیچرس کو آنا ہے, کس ٹائم بچوں کو آنا ہے, کس ٹائم ریسز ہونا ہے, کب چھٹی ہونی ہے, کتنا ہوم ورک ملنا ہے, کب ایگزام ہونا ہے, کب ٹیسٹ ہونا ہے, کب رزلٹ ملنا ہے, یہ پورا جو سسٹم ہے, کب گیمس پیریڈ ہونا ہے, سب ڈسٹرب ہو جائے گا. 5 پرنسپل اگر پانچوں برابر پاورفل ہو جائیں ایک اسکول نہیں چل سکتا. تو یہ پورا یونیورس کتنا زبردست سسٹم ہے. دن کے بعد رات کا آنا, رات کے بعد دن کا آنا, ارتھ کی ایک اسپیڈ ہے, مون کی ایک اسپیڈ ہے, سن کی ایک اسپیڈ ہے, ارتھ روٹیٹ کر رہی ہے, ریوالو کر رہی ہے, بڑی بڑی گلیکسی ہیں, ایک گلیکسی دوسری گلیکسی میں گھوم کے جا رہی ہے. یہ ہے نہیں ہے. اور ایک موسم میں آم کا نکلنا, اسی زمین سے غلے کا نکلنا, پھلوں کا نکلنا, یہ چلو چلو یار. اگر سوچئے اس کو بنانے والے 200 ہوتے تو ایک کہتا بولے دیکھو آج میں سورج نہیں نکالوں گا کیونکہ آج ان لوگوں نے میری تو عبادت کری نہیں ہے, میری پوجا کری نہیں ہے. دوسرا کہتا میری تو کری ہے, میں تو سورج نکالوں گا. آپس میں لڑ پڑتے. تو آپ نے دیکھا ہے کہیں لڑائی ہو رہی ہے کہ آج سورج نہیں نکل کے آ رہا ہے, آج چاند نہیں ہو رہی. تو یہ اپنے آپ میں لاجیکل پروف ہے اس بات کا کہ پورے برہمانڈ کا, پورے یونیورس کا سوامی بنانے والا ایک ہے. ایسے سمجھانا تھا پیار محبت سے, وہ مار پیٹ کے نہیں سمجھانا تھا جبردستی کسے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہوتا ہے, ایسے بھی نہیں کرنا تھا. سمجھانا تھا ڈاکٹر کو ڈاکٹر کے اسٹائل میں سمجھانا تھا, انجینئر کو انجینئرنگ کی لینگویج میں سمجھانا تھا, کوئی کابلر کو اس لینگویج میں سمجھانا تھا, رکشے چلانے والے بھائی کو اس لینگویج میں سمجھانا تھا, پرچونی کی دکان والے کو اس لینگویج میں سمجھانا تھا. ان کے پاس جانا تھا اور پیار سے سمجھانا تھا. دھرم پریورتن کوئی کرانا نہیں تھا, ان تک بات پہنچانی تھی. اب آگے ان کی مرضی ہے. آپ نے سمجھا دیا کہ وہ مالک, وہ ایشور, وہ بنانے والا ایک ہے. اب وہ مانے یا نہیں مانے اٹس ہز, اور ہر چوائس آپ کو زبردستی نہیں کرنی تھی. یہ اسلام کا میسج ہے. اب لوگوں نے کیا کرا, لوگ اسلام کے صحیح میسج سے تو کٹ گئے. لوگوں کو لگا کہ سب کو زبردستی کرا کے اسلام میں لے کے آنا ہے. نہیں, یہ قرآن نے کہا ہی نہیں ہے, رسول نے نہیں کرایا. ہاں سب کو سمجھانا ضروری ہے. سمجھانا از یور ریسپانسبلٹی. ان کو کھینچ کے زبردستی دھرم میں لانا اٹس ناٹ یور ریسپانسبلٹی. ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, اور اس کے بنا جو ہے ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے دونوں جگہ خسارہ ہی خسارہ ہے. جبکہ میں خود بھی ایک معمولی مولوی ہوں, لیکن ہمیں اتنا علم نہیں تھا, اور جو کچھ بھی تھوڑا بہت علم آیا وہ علامہ سید عبداللہ طارق کے ویڈیو سے آیا. لہذا میں تمامی حضرات سے, خاص طور سے بچوں سے, نوجوانوں سے, اسٹوڈنٹ سے اور بڑوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے قرآن کی طرف راغب ہو جائے, اللہ کی کتاب کی طرف راغب ہو جائے, اور اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. ورنہ میرے محترم یہ بہت خسارے کا سودا ہوگا کہ ہم اگر علامہ کی ویڈیو کو نہ دیکھیں. لہٰذا آپ تمامی حضرات سے پھر مؤدبانہ گزارش ہے کہ علامہ سید عبداللہ طارق کے یوٹیوب چینل پر جائیے, اس کو لائک کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے. دین کی صحیح انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں. تو پہلا قل اعوذ برب الفلق. قل کا مطلب, بولیے میرے ساتھ, قل کہہ دیجئے, قل کہہ دیجئے. ایک بندے سے کہہ رہے ہیں اعوذ, اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. بولیے میرے ساتھ, اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. یہ 2 ورڈ سے مل کے بنا ہے بی پلس رب. دیکھیے بی پلس, تو یہ مل کے بن گیا برب, رب کی, بربی رب کی. اور اگلا ورڈ ہے الفلق. دیکھیے فلق کا ٹرانسلیشن صبح لکھا ہوا ہے, جو کہ صبح نہیں ہوتا ہے. کہا جاتا ہے جب رات پھٹ جاتی ہے, بلیکش ہو جاتی ہے نا, بلیکش پورشن کو پھاڑ دیا جائے تو وائٹش پورشن آئے, تو یہ ہے دھماکہ. قل اعوذ برب الفلق کہہ دی, اس لیے اس کو عام بھاشا میں کہتے ہیں صبح, مگر ایسا ہے کہ جب بولا جاتا ہے نا پاؤں پھٹ گئی, یعنی کہ رات پھٹ گئی. میں اس رب کی پناہ میں آیا ہوں جو ڈسٹرکشن کے بعد بھی کریشن کر دیتا. ہم زمین پہ ڈسٹرکشن کرتے ہیں, اس میں کریشن نہیں ہوتے ہیں, مگر میرا اللہ, میرا رب ایسا ہے کیونکہ وہ کون ہے, وہ رب ہے. اس ورڈ پہ ہم کتنا ڈسکشن کر چکے ہیں رب کیا ہوتا ہے. تو قل کہہ دیجئے, اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, برب الفلق اس رب کی جو ڈسٹرکشن سے کریشن کر دیتا. اب ذرا امیجن کریے, آپ نماز کے اندر کھڑے ہوئے ہیں یا ویسے بغیر نماز کے, اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے یا بغیر ہاتھ اٹھائے یہ کہہ رہے ہیں میں تو تیری پناہ میں ہوں, اور تو ایسا رب ہے, ایسا ایولیوشن کرانے والا ہے, ایسا ضرورتیں پوری کرنے والا ہے کہ میں کچھ کرتا ہوں, میں کوئی بلاسٹ کرتا ہوں تو اس سے کریشن نہیں ہوتا ہے, ڈسٹرکشن ہوتا ہے. اور تو ایک ایسا ہے
جب بیج پھٹتا ہے تو اس سے پیڑ بن جاتا ہے. تو نے بگ بینگ کرایا, اس سے پورا یونیورس کریٹ ہو گیا. جب اسپرم جا کے اووم کو پھاڑ دیتا ہے, اس کے بعد آگے چل کے بیبی بن جاتا ہے. تو ایسا رب ہے کہ پھاڑنے کے بعد چیزوں کو کریٹ کر دیتا ہے. میں ایسے رب کی, ایسے پاورفل رب کی پناہ میں آیا ہوں. ٹھیک ہے, قل اعوذ برب الفلق. کیسے؟ من شر ما خلق, شر سے, برائی سے, ما خلق, جو اس نے پیدا کیا. ایک ایک ورڈ دیکھ لیتے. من ہم نے کہاں پڑھا ہے, کسی کو یاد ہے؟ یاد ہونا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے. تو من کا مطلب آیا تھا سے. شر کہتے ہیں برائی. ہمارے وہاں لفظ بولا جاتا ہے نا بچے کی شرارت, شریر, تو برائی. من شر کا مطلب برائی. اس آیت کو پیچھے سے ریلیٹ کریں گے. قل اعوذ برب الفلق, کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی, یا جو پھاڑنے کے بعد چیزوں کو کریٹ کر دیتا ہے. من شری, شر سے, برائی سے. کائے کی برائی سے؟ ماں کا مطلب, ماں کے بہت مطلب ہے, ماں کے 3 مطلب ہے. پہلا ایک مطلب ہے جو, خلقا اس نے پیدا کیا. تو من شر ما خلق, شر سے جو اس نے پیدا کیا. مطلب آپ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ میں پناہ میں آ گیا ہوں تیری, تو رب ہے, کائے ان چیزوں کے شر سے جو تو نے پیدا کی. کیا اللہ نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جن میں شر ہے؟ اللہ نے تو ساری چیزیں شاندار پیدا کی. اللہ نے کوئی چیز ایسی نہیں پیدا کی جس میں شر ہے. مگر یہ اللہ تعالیٰ نے انوائرمنٹ پیدا کیا ہے, اچھا پیدا کیا تھا. انسانوں نے اس میں ڈسٹربینس کر کے اس کو خراب کر دیا. گلوبل وارمنگ اللہ نے تھوڑی کری ہے. اب گلوبل وارمنگ کی وجہ سے تابہ توڑ تیز بارش ہونی ہے, اس سے اللہ میری حفاظت فرما. تو گلوبل وارمنگ نہیں کری اللہ نے, اور گلوبل وارمنگ سے ہونے والی تیز بارش بھی نہیں کری ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بیلنس انوائرمنٹ بنا کر بھیجا تھا. یہ حرکتیں ہم اس سے پناہ. انسانوں نے جو امبیلنس کریٹ کیا ہے انوائرمنٹ میں, یا انسانوں کے بیچ میں, یا گھر میں یا باہر میں, اس امبیلنس کی وجہ سے جو بھی نقصان ہونے والا ہے, یا اللہ میں تیری پناہ میں, مجھے تو پتہ بھی نہیں کیا ہونے والا ہے. کوئی بیل ہے, کوئی جانور ہے, سانڈ ہے, کوئی اور جانور ہے, اس کو بہت ایکسپلائٹ کیا ہے, جس چکر میں وہ پاگل سا ہو رہا ہے, پریشان سا ہو رہا ہے, وہ آ کے سینگ گھسیڑنے والا ہے میرے. تو مجھے نہیں معلوم, یا اللہ تو بچا. یہ گھر سے نکلنے سے پہلے یہ دعائیں, اور ہر نماز کے بعد یہ, وہ اللہ کی امان میں رہے گا. اور یہ وہی مانگے گا دعائیں جو ہر سمے یہ سمجھتا بھی ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے, وہ میرے ساتھ ہے, میرا دھیان رکھنے والا ہے. ہی از مائی بڈی, مائی فرینڈ. سب سے اچھا بڈی تو اللہ ہے. اس سے اچھا بڈی کون ہو سکتا ہے؟ وہ دوست بھی ہے, اور طاقتور ہے, اور جھوٹ نہیں بولتا, ظلم نہیں کرتا, تمہارا کسی اور کو دے گا نہیں, تمہیں اکیلا کبھی نہیں چھوڑے گا. دنیا کے جو بڑی ہوتے ہیں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, وہ کبھی نہیں چھوڑ کے بھاگتا. مجھے ضرورت ہی نہیں چھوڑ کے بھاگنے کی. یہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ یہ سیلفش ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے. وہ سیلفش نہیں ہے, وہ سیلف سسٹیننگ ہے. وہ تمہاری ضرورتیں بھی پوری کر سکتا ہے, اور جو اس کو بڑی بنائے, ساری دنیا اس کو بڑی بنا لے, سب کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے, سب کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے. ایسا بڑی ہے, اس کو ساتھ لے لینا. تو من شر ما خلق, شر سے جو اس نے پیدا کیا. اسی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو بھی چیزیں تو نے بنائی ہیں ان میں اگر کچھ شر ہو گیا, حرکتیں ہماری ہیں, تو مجھے پروٹیکٹ کر. اب بتائیے کوئی آرمی پروٹیکٹ کر سکتی ہے؟ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بارش ہو رہی, کوئی نہیں بچا سکتا. آگے اگلی آیت ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا, یہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے. اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے. اندھیرا جب رات ہو رہی ہوتی ہے, ہم سو رہے ہوتے ہیں, کیا کیا پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے, کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں. میں سو رہا ہوں اور کوئی میرے اگینسٹ پلاننگ کر رہے ہیں چور, کچھ نہیں پتا, اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال ایک ورڈ دیکھ لیتے ہیں. وا کا مطلب اور, من کا مطلب سے, شر برائی. ومن شر اور شر سے یا اور برائی سے. غاسق, غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو, غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو, غاسق اندھیرے. اذا جب, وقبا, وقبا مطلب وہ چھایا, وقبا وہ چھایا, وقبا وہ چھایا. دیکھیے وقبا کا مطلب وہ چھایا, یہ پاسٹ ہے, مگر اس سے پہلے جب اذا آ گیا تو مطلب آیا وہ چھا جائے. اذا لگنے سے پہلے, ماضی سے پہلے, پاسٹ سے پہلے جب اذا لگ جاتا ہے تو یہ میننگ میں چینج کر دیتا ہے. تو وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے. تیسری بات یہ ہے اللہ سے پناہ میں مانگ رہے ہیں, یا اللہ میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی کائے سے, اندھیرے سے, برائی سے, کائے کی, اندھیرے کی. اندھیرا تو ہوتا ہی ہے, مگر اندھیرا جب وہ اور کالا ہو جائے. اور آگے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور شر سے پھوکے مارنے والے گرہوں میں. وا کا مطلب اور, من کا مطلب سے, شر مطلب برائی. اور شر سے, نفاسات,
دیکھیے نفسات پھوکے مارنے والے، میں نے والے لکھا ہے جان پوچھ کے اس کا ٹرانسلیٹ، اور شر سے پھوکے مارنے والے، فی کا مطلب میں، عقد مطلب گانٹھ گرے، فی العقد، اور ان لوگوں کے شر سے بھی جو گانٹوں میں پھوکے مارے. دیکھیے ٹرانسلیشن میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا، اور شر سے ان عورتوں کے جو گانٹوں میں پھوکے مارتی ہیں. مطلب یہ دکھا دیا ہے ٹرانسلیٹ کرنے والوں نے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صاحب عورتیں ہی صرف پھوکے تعویذ گنڈے کرتی ہیں، لیکن ایسا اس ٹرانسلیشن میں ایسا کچھ نہیں ہے. اور میں آپ سے درخواست کروں گا آپ یوٹیوب پر جا کے یہ سرچ کیجئے گا، علامہ سید عبداللہ طارق یہ کر کے ایکسپلینیشن آف لاسٹ 10 سورہ، آپ کو ملیں گے یہ 4 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی 3 وہ ملیں گے. سورہ فیل سے لے کے آخری کی 10 صورتیں جو اکثر نمازوں میں پڑھتے ہیں اس کی ڈیٹیل جانکاری ہونی چاہیے، ترتیب ہونی چاہیے. تو اس میں جو آخری والا پارٹ ہے اس کے اندر سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، یہ آپ کو تینوں ملیں گے. تو ان تینوں کو ضرور سنیے. میں تو یہاں سے ورڈ میننگ بتا رہا ہوں، اس کی واقعی میں اصل ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں، نفسات کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، فلق کیا ہے، ناس کیا ہے، یہ فلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، شر ما خلق کیا ہے، اس کی اصل ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں اور جاننا چاہیے. اور اس سے اٹیچمنٹ بھی پیدا ہوگا، نماز میں بھی من لگے گا. اس کو ضرور سنیے. کسی کی سمجھ میں نہیں آئے تو قرآن کے TPI کے آفیشیل نمبر پہ یا ورک کا جو آفیشیل نمبر ہے شروع میں وہاں پہ کال کیجئے، ان سے کہیے ہمیں لنک دیجئے، لنک ملے گا آپ کو. سنیے نماز میں کیفیت بدل جائے گی. اور یہ صورتیں اتنی امپورٹنٹ ہیں، یہ جو سوشل میڈیا کے تھرو ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے اس سے بھی حفاظت کرتی ہیں. ایک خطبہ بھی ہے ان کا، اگر آپ چاہیں ان 2 صورتوں کے اوپر ایک خطبہ بھی ہے کہ یہ فالتو کی جو خبریں ہیں اس کے نگیٹو اثر سے ہم کیسے بچیں، خطبہ بھی ہے اس چیز پہ ریلیٹڈ. چلیے ایکسپلینیشن آف ومن شر نفاسات، اور شر سے برائی سے، نفاسات پھوکے مارنے والے نفس. یہ نفسوں کی بات چل رہی ہے ایکچولی، فی العقد گرہوں میں، کہ کوئی میں لیٹا ہوا ہوں، میں اپنے گھر میں ہوں، کوئی میرے نام سے گانٹھے مار رہا ہے، کوئی تعویذ گنڈے تعویذ ٹوٹکا کر رہا ہے، مجھے پتہ نہیں. یا اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، تو جا تیری پناہ میں آتا ہوں. اور لاسٹ ومن شر حاسد اذا حسد، اور شر سے حاسدن، حاسد حسد کرنے والے، حاسدن حسد کرنے، حاسد ہوتا ہے حسد کرنے والا. دیکھیں حاسد آپ کا کچھ اچھا ہو گیا، حسد بھی 3 طریقے کی ہیں، اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. اب وہ ایک کو آپ نے سنایا، وہ چاہتا ہے آپ کے ساتھ کچھ خیر مل گئی آپ کو. سامنے والا ایک بندہ ہے وہ چاہتا ہے وہ خیر آپ سے چھن جائے، مجھے اسے بھی نہ ملے. دوسرا چاہتا ہے آپ سے چھن کے مجھے مل جائے. یہ سب حسد کی کیٹیگریز ہیں. اور ایک برابر میں بیٹھا ہوتا ہے آپ کی سکسیس کو اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کے من میں یہ ہوتا ہے کیا کیوں بھلا ہو گیا اس کے ساتھ. اس کو تو کوئی جان ہی نہیں سکتا، دنیا میں کوئی تھرمامیٹر ہی نہیں بنا، کوئی آلہ ہی نہیں بنا اس کو جاننے کے لیے کہ پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے حسد کر رہا ہے. یا اللہ تو جانتا ہے. یہ حسد کرنے والا جب بھی حسد کرے، دیکھیے ومن شر، اور شر سے حاسدن حسد کرنے والے کے، اذا حسدا، حسدا جب وہ حسد کرے. حسدا کا مطلب اس نے حسد کی، مگر یہ اذا لگا ہوا ہے تو جب وہ حسد کرے. ومن شر حاسدن اذا حسد، اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے. تو یہ صورت زبردست جامع صورت ہے. ایک بار شروع سے دیکھ لیتے ہیں اس کو. کن چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ دیکھیے پہلی آیت، قل اعوذ برب الفلق. آپ نے کہہ دیجیے میں پناہ میں آتا ہوں فلق کے رب کی. رب ہم بہت ڈیٹیل سے ذکر کر چکے ہیں. جو رب کو اور اچھی طریقے سے سمجھنا چاہتا ہے، میں پھر درخواست کروں گا، میں کیا کروں، میری سوئی وہیں رک جاتی ہے. آ کے یوٹیوب پہ جا کے علامہ سید عبداللہ طارق ڈھونڈیے، علامہ سید عبداللہ طارق یہ ڈھونڈیے، اور سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ یہ ٹائپ کیجیے، اور پہلے جو درس آئے گا وہ سنیے گا. اس کے اندر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت سی چیزیں آئیں گی. الحمدللہ رب العالمین، اس کے ایکسپلینیشن میں رب آئے گا. رب کو جاننا ضروری ہے، رب کو نہیں جانیں گے تو پھر کیسے نماز پڑھیں گے. اور یہ بتا چکا ہوں میں آپ کو. قل کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق صبح کے رب کی، کائے سے، من شر ما خلق شر سے ان چیزوں کے جو بھی اس نے پیدا کیا. اس کی ڈیٹیل بتا دی. ومن شر غاسق اذا وقب، اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے. اندھیرے کے شر سے بھی پناہ چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم جب وہ کالا گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے. اب اندھیرا گہرا ہو جانے کا بہت سے مطلب ہے، اسے میں نے آپ سے کہا بھی ہے، وہ ویڈیو دیکھیے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور شر سے پھوکے مارنے والوں کے جب وہ گروہ میں پھوکے مارے. میں بتانا چاہتا ہوں لیڈیز سے، عورتوں سے، آپ تو ضرور دیکھیے، یہ قطعاً آپ کے خلاف پھیلائی گئی افواہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے عورتیں تعویذ گنڈا کرتی ہیں. بالکل نہیں کہتا.
عورتیں ان نفسوں کے بارے میں کہتا ہے, ان جانوں کے بارے میں کہتا ہے. وہ آدمی بھی ہو سکتے ہیں, عورتیں بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے آپ, وومینس کے تو وہ رائٹ دیے ہیں, وومین کو وہ اسٹیٹس دیا ہے اسلام نے جس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ تو کچھ پتر ستک مانسکتا والے پیٹریارکل آئیڈیالوجی رکھنے والے لوگوں نے اپنی سمجھ سے کچھ باتیں کہہ دی ہیں اور لوگوں نے سمجھ لیا اسلام یہ کہتا ہے. تو ومن شر النفاثات فی العقد, اور شر سے پھوکے مارنے والوں, والے یا دونوں والے یا والی, فی العقد جب وہ گانٹھوں میں پھوکے ماریں تب. میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں, کوئی اور دلا ہی نہیں سکتا پناہ. مان لیجئے کوئی دنیا کا بہت بڑا پریسیڈنٹ ہے, اس کے لیے کوئی آج یہاں بیٹھ کے کسی ندی کے نیچے کوئی تعویذ گنڈے کرے, وہ کوئی دنیا کی ملٹری آرمی انٹیلیجنس بچا ہی نہیں سکتا اس کو. یہ تو منوں کی بات ہے, من کے اندر ہے. اور اس سے آگے بڑھ کے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے حسد کرنے والا, ومن شر حاسد اذا حسد, اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے. یہ اللہ ہی جانتا ہے. اور اچھا, ہر وقت یہ بھی دیکھیے, ہر وقت اس سے پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے. جس سمے وہ حسد کرے, ہر وقت رہتا ہے ساتھ, جس سمے وہ حسد کرے, اس کی حسد کی نیگیٹو انرجی, نیگیٹو وائبس نکلے, اس ٹائم پروٹیکشن چاہیے. ومن شر, اور آگے ومن شر حاسد اذا حسد. یہ پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, غور و فکر کرنے, اس کی تعلیمات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس سبق نمبر 12 کا بی پورشن, گرامر پورشن آئے گا, وہ دیکھیے گا. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم بچوں، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اگر آپ قرآن TPI کلاسز میں شامل ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب پہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کے چینل پر درس قرآن کی بہترین ویڈیوز موجود ہیں. آپ ان ویڈیوز کے ذریعے سے اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں اور قرآن کی گہرائیوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں. لہٰذا آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں, ان ویڈیوز کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں. جزاکم اللہ خیرا جزاک, بارک اللہ فیکم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسان فہم قرآن کی ایک اور نشست میں آپ سبھی کا استقبال ہے. اس سبق میں انشاءاللہ ہم سبق نمبر 12 کا دوسرا حصہ دیکھیں گے. سبق نمبر 12 کے پہلے حصے میں ہم نے سورۃ الفلق دیکھی تھی, جس کے اندر ہم نے اس کا ترجمہ دیکھا تھا, اس کی ڈیٹیل دیکھی تھی. ایک بار جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق, کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں. صبح کے فلق کی ڈیٹیل بتائی تھی کہ خالی اس صبح کا صبح اس کا میننگ جو ہے ناقص سا مطلب ہے. قل اعوذ برب الفلق اور من شر ما خلق اور ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ سب ہم نے دیکھا تھا, کافی ڈیٹیل سے دیکھا تھا. اور میں بار بار مجبور ہوں, میں جو چیز مجھے پسند ہے میں چاہتا ہوں آپ سب کو مل جائے. آخر کی 10 صورتوں کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ لوگ یوٹیوب پر جائیے, علامہ سید عبداللہ طارق اور درس آف لاسٹ 10 صورت, یہ ٹائپ کیجئے اور ان کو ضرور سن لیجئے, ضرور سن لیجئے, ضرور سن لیجئے, اور ترتیب سے سنیے تو زیادہ بہتر رہے گا. اور کم از کم یہ آخر کی 2 صورتیں, 3 صورتیں لاسٹ والے 3 حصوں میں ہے وہ سن ڈالیے اس کو. اب چلتے ہیں اس کے گرامر پورشن پر. اس میں ہم فعل مضارع دیکھیں گے پہلی بار, کیا ہوتا ہے یفعل یفتح دیکھیں گے. ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے اس کو, جو بھی الفاظ ہم لکھتے پڑھتے بولتے سنتے ہیں, یہ 3 طریقے کے ہیں. یا تو وہ اسم ہے, یا فعل ہے, یا حرف ہے. اور ادھر آ کے ہم فعل پڑھ رہے ہیں. فعل وہ الفاظ ہیں جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا پتہ چلے, جیسے فتح, یفعل. اور یہ بھی پڑھا تھا ہم نے کہ یہ الفاظ 3 لیٹر سے مل کے بنتے ہیں. ایک چیز اور پڑھی تھی ہم نے جو کہ پوری ڈیٹیل سے نہیں پڑھی تھی. فعل جو ہیں ایسے لے لیجئے, عربی بھاشا میں فعل ہم 2 ہی پڑھیں گے. ایک ہے ماضی جو ہم نے پڑھا ہے, اور ایک ہے مضارع جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں. ماضی جیسے فتح فتح, فتحتا فتحتم, نصر نصر, نصرتا نصرتم, خلق خلق خلقتا خلقتم, یہ سب پڑھا ہے نا. ذکر ذکروا, ضربا ضربوا, سمع سمعوا سمعتا, یہ سب جو پڑھے تھے یہ سب ماضی تھے, یہ بتاتے تھے کام ہو گیا. اور ان کی علامات بھی تھی, لفظ کے آخر میں دیکھ کر ہم پہچان پاتے تھے. لفظ کے آخر میں فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, یہ فعلتم, فعلنا, کفرا, کفرو, کفرتا, کفرتو, کفرتم, لفظ کے آخر میں. یہ ان کی علامات بھی تھی. آج پڑھنے جا رہے ہیں ہم مضارع.
یہ اس سے تھوڑا ڈفرینٹ. سب سے پہلے تو یہ یاد کر لیجئے ایک بار ماضی ہم نے کیسے پڑھا تھا. ماضی ہم نے جو پڑھا تھا اس میں ہاتھ کا اشارہ بھی نیچے اور آواز بھی نیچے. ماضی کو چھوڑ دیتے تھے نا عام طور پہ, اس لیے آواز بھی نیچے. آگے اب مضارع میں آواز بھی اوپر اور ہاتھ بھی اوپر, آنکھوں کے سامنے. فیوچر, اس میں فیوچر اور پریزنٹ دونوں ہوتے ہیں. اس میں فعل مضارع میں حال اور مستقبل, پریزنٹ اور فیوچر دونوں زمانے شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں. ذرا پہلے ایک بار پریکٹس کرتے ہیں, ہم اپنا پڑھتے ہیں. فعلا, اس نے کیا, یاد ہوگا سب آپ کو. فعلو, ان سب نے کیا. فعلتا, آپ نے کیا. فعلتو, میں نے کیا. فعلتم, آپ سب نے کیا. فعلنا, ہم سب نے کیا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب دیکھیے, یہ ہاتھ میں یہاں سے اٹھا کے تھوڑا اوپر کر دیا, آواز بھی اوپر. یفعلو, اگر کہیں آپ ٹائم سے پہلے پہنچ جائیں, آپ کے دوست کو جانا تھا, ٹائم سے آپ کو پہلے پہنچ جائیں نا, تو سامنے سے ہی آپ کو اس کا سامنے کا حصہ دکھ جائے گا. جب لیٹ ہو گئے تھے تو گاڑی چھوٹ گئی تھی تو پیچھے کا حصہ دکھا تھا. آپ ٹائم سے پہلے پہنچ جائیں گے نا, یا ٹائم سے پہنچ جائیں گے, تو آپ کو اس کا گاڑی کا آگے کا حصہ دکھے گا. تو یہ جو مضارع ہم پڑھیں گے, یہاں اشارہ کریں گے, تھوڑا آواز بھی اوپر. ان الفاظ کی جو پہچان ہے وہ آگے سے دیکھ کے ہوگی. چلیے پڑھیں گے میرے ساتھ. بالکل کچھ چینج نہیں کرنا ہے, بس ہاتھ تھوڑا اوپر کر دینا ہے. یہ ماضی پاسٹ کے لیے, یہ مضارع کے لیے. اب مضارع میں پریزنٹ, حال اور مستقبل دونوں آ جاتے ہیں. چلیے میرے ساتھ پڑھیں گے. یفعلو, وہ کرتا ہے یا کرے گا, دونوں مطلب آئیں گے. دیکھیے, وہ کرتا ہے یا کرے گا, ان کے ساتھ کچھ اضافی طور پہ الفاظ لگیں گے. ویسے تو خالی لکھا ہوا ہے تو دونوں مطلب دے رہا ہے. چلیے, یفعلو, وہ کرتا ہے یا کرے گا. یفعلونا, پریکٹس کریے, وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. تفعلو, آپ کرتے ہیں یا کریں گے. افعلو, میں کرتا ہوں یا کروں. تفعلونا, آپ سب کرتے ہیں یا کریں. نفعلو, ہم سب کرتے ہیں یا کریں. دیکھیے, تو یہ ٹیبل ماضی ادھر, مضارع ادھر. اب ہم سے مضارع کی پریکٹس کرتے ہیں ایک بار اور. یفعلو, وہ کرتا ہے یا کرے گا. یفعلونا, وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. تفعلو, آپ کرتے ہیں یا کریں گے. افعلو, میں کرتا ہوں یا کروں گا. تفعلونا, آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے. نفعلو, ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. دیکھیے, اس کو دیکھ کر یہ تو پاسٹ ہے, یہ تو صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے تھے. آپ اس سے کوئی ریلیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. اتنا کر سکتے ہیں, یہ پاسٹ میں ادھر تھا, یہ پریزنٹ میں ادھر ہو گیا. ایک بار پوری ٹیبل پڑھیں گے. چلیے, فعلا, اس نے کیا. فعلو, ان سب نے کیا. فعلتا, آپ نے کیا. فعلتو, میں نے کیا. فعلتم, آپ سب نے کیا. فعلنا, ہم سب نے کیا. یفعلو, اب آگے پریزنٹ میں, فیوچر میں, وہ پاس تھا. یفعلو, وہ کرتا ہے یا کرے گا. یفعلونا, وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. تفعلو, آپ کرتے ہیں یا کریں گے. افعلو, میں کرتا ہوں یا کروں گا. تفعلونا, آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے. نفعلو, ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. تو یہ ماضی ہے, یہ پاسٹ ہے, یہ پریزنٹ اور فیوچر ہے. بس ہاتھ کی پوزیشن چینج کرتے ہی پورا ٹینس بھی چینج ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں, بالکل جیسے پاسٹ, یہ دیکھیے پاسٹ یاد آ رہا ہے آپ کو, یہ پاسٹ میں پڑھا تھا ہم نے, فعل ماضی. اب پڑھتے ہیں اس کو. فتح, اس نے کھولا. فتحو, ان سب نے کھولا. فتحتا, آپ نے کھولا. فتحتو, میں نے کھولا. فتحتم, آپ سب نے کھولا. فتحنا, ہم سب نے کھولا. آواز نیچے, ہاتھ نیچے, کیونکہ پاسٹ کی بات کر رہے تھے ہم, بھوتکال کی بات کر رہے تھے. اب بھوشیہ اور ورتمان. یفتحو, دیکھیے وہ کھولتا ہے یا کھولے گا, یہ دونوں میننگ میں یوز ہوتا ہے. یفتحو, وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. یفتحونا, وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. تفتحو, آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے. افتحو, میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا. تفتحونا, آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. نفتحو, ہم سب کھولتے ہیں. دوبارہ پڑھیں گے عربی, صرف سوچتے. یفتحو, یفتحونا,
تفتحو، افتحو، تفتحون، نفتحو. ماشاءاللہ بہت بڑھیا. آگے چلتے ہیں. یہ ہم بار بار بتا رہے ہیں، جو کرنے والا ہوتا ہے سبجیکٹ اس کے اوپر 2 پیش لگ رہے ہیں، اور جو آبجیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر 2 زبر لگ رہے ہیں. ایسے ہی آپ جعلہ کا پڑھ سکتے ہیں. چلیے ایک بار ہم جعلہ کی پریکٹس کریں گے. جعلہ اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. اور آپ کو یاد ہوگا جعلت اسے ایک عورت نے بنایا، یہ بھی تو پڑھا تھا نا ہم نے. یہ تو ماضی کا ہو گیا، یہ پڑھا تھا. اب ذرا ہاتھ اوپر، آواز اوپر، آنکھوں کے پاس. یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ بتانا ہو کہ وہ ایک عورت بناتی ہے تو اس کے لیے اشارہ یہ ہوگا اور بولا جائے گا تجعلو. اس کو یاد کر لیجئے، جو آدمیوں کا یہاں کا اشارہ ہے وہ عورتوں کا یہاں کا اشارہ ہے. اگر آپ صحیح رہیں گے تو وہ بھی صحیح رہیں گی. ٹھیک ہے. تجعلو تجعلو. تو یہ سبق کا ہمارا دوسرا حصہ چل رہا ہے، جعلہ یجعلو. اب آج ہم نے مضارع سیکھنا شروع کیا ہے، اس سے ریلیٹڈ ہم ایکسرسائز کریں گے جلدی سے. دیکھیے ایکسرسائز میں تو امپورٹنٹ کام یہی ہے، اگر آپ لوگ نہیں کریں گے تو بڑی پرابلم ہوگی. آپ کو لکھنا پڑے گا اسے. جب تک اپنی کاپی پین لے کر نہیں بیٹھیں گے اور لکھیں گے نہیں تو پرابلم ہوگی. اپنا آپ آفیشیل نمبر پر لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کو PDF مل جائے گی اس کی، کال کر کے بھی آپ منگا سکتے ہیں. یہ لکھنا پڑے گا. جب تک لکھیں گے نہیں یاد نہیں ہوگا. یہ تو آپ کو بار بار لکھنا پڑے گا. دیکھیے یفعلو یفعلون تفعلوا تفعلون افعلوا نفعلوا. اور یہ دیکھیے لاسٹ میں کیا لکھا ہے، میں آپ کو دکھاؤں ذرا، آپ کنفیوز نہ ہو. ابھی پڑھا ہے نا یفعلوا یفعلون تفعلوا افعلوا تفعلون نفعلوا. یہ لاسٹ میں کیا لکھا ہے نیچے، اور یہ تجعلو لاسٹ میں کہاں سے آ گیا؟ یہ تو ہم نے 6 پڑھے تھے، 7واں کہاں سے آ گیا؟ یہ وہ ایک عورت والا ہے. دیکھیے تفعلوا وہ ایک عورت کرتی ہے، تجعلو وہ ایک عورت بناتی ہے، تفتحو وہ ایک عورت کھولتی ہے. آدمیوں کے لیے یہاں آئے گا، عورتوں کے لیے ادھر آئے گا. اب جلدی سے ترجمہ کرتے ہیں ان کا. لکھا ہے من یفعل ذالک. دیکھیے من کے کتنے مطلب ہیں؟ قبر کا پہلا سوال من ربک کا، تمہارے من کا مطلب آ گیا کون. اب یہ سوال بن رہا ہے تو من کا مطلب ہو گیا کون، تو کون آ گیا. یفعلو ابھی تو پڑھا ہے، یفعلو وہ کرتا ہے، کون وہ کرتا ہے. اور ذالک ھذا یہ ہاؤلاء یہ ذالک وہ کون کرے گا. تینوں کو ملائیں گے تو دیکھیے وہ کون کرے گا. اتنا آسان. اگلا ہے اتجعل فیہا. ایکسرسائز کرنا اتنا زیادہ ضروری ہے. یہ حمزہ زبر آ گیا نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا. حمزہ زبر آ کیا، حل کا مطلب بھی ہوتا ہے کیا، اس کا بھی ہوتا ہے کیا. انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، قرآن کہتا ہے انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کہ تمہیں بنانا زیادہ بھاری ہے یا ان کو. انتم اشد خلقا ام السماء آسمانوں کو بنانا زیادہ بھاری تھا. بتاؤ. اچھا آپ بتائیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ارے وہ زیادہ بڑے بڑے تھے، ان کو بنانا زیادہ بھاری تھا، تو جب ان کو بنا دیا ہم نے تو تمہیں بھی تو بنا دیں گے دوبارہ سے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیں گے. یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ لاجیکل آنسر ہے اس بات کا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. اور اتجعل فیہا ہو گیا، کیا بناتے ہیں، بناتے ہو اس. اتجعل فیہا دیکھیے فیہی اس میں، فیہی منصب میں، یہ ہو گیا. فیہا اس ایک عورت میں، تو اس میں، تو کیا تجعلو یجعلو یجعلون یجعلو یجعلون تجعلو آپ بناتے ہیں، فیہا اس ایک مؤنث میں، کیا بناتے ہو اس میں. آگے لکھ لیجئے اللہ یجعل فیہا. تجعلو لکھا ہے نا تجعلو. اگر اس کو آپ ایسے لینا چاہیں، تجعلو ادھر لینا چاہیں، یہ تجعلو ایک عورت بناتی ہے، ویسے بھی لے سکتے ہیں. اللہ یجعل فیہ خیرا خیرن، تو اللہ کا مطلب اللہ، یجعل وہ بنا دے گا، وہ کر دے گا، فیہ اس میں، خیرن خیر اللہ بنا دے گا اس میں خیر. الذی یجعل لکم، الذی وہ جو، یجعل وہ بناتا ہے، لکم آپ سب کے لیے، جو بناتا ہے آپ سب کے لیے. اللہ سے تفتحون الکتاب
تفتحو یفتحونا تفتحو افتحو تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں کتاب. میں کام کرتا یہ اس میں آپ کو ہندی میں لکھا ہوا ہے, اس سے آپ کو عربی بنانی ہے. میں کام کرتا ہوں نیک, میں کام کرتا ہوں اعمل, عمل کرتا ہوں صالحن. دیکھیے 2 دفعہ لگا دیا اس پہ. ہم سب بناتے ہیں, بنانے کے ہم سب بناتے ہیں. نجعل, دیکھیے اس کے لیے, لہو, اس کے لیے نجعل لہو. کیا آپ کھولتے ہیں کوئی کتاب؟ کیا آپ کھولتے ہیں؟ کیا آپ کھولتے ہیں؟ دیکھیے کیا کے لیے آ گیا آپ کھولتے ہیں. تفتحو, تفتحو ایک معنی ہے کتابن, کوئی کتاب کے لیے کتابن آ گیا. اس نے بنایا تمہارے لیے, یہاں لکھا ہوا ہے وہ بناتا ہے آپ سب کے لیے. اب دیکھتے ہیں کون سا ٹرانسلیشن کیا ہے. یہ ذرا اس کو ذرا دھیان کریں گے. یجعل لکم, وہ بناتا ہے, وہ بناتا ہے تمہارے لیے. غلط لکھا ہوا ہے تو ٹھیک کر لیجئے. وہ بناتا ہے, وہ بناتا ہے تمہارے لیے, وہ بناتا ہے یجعل لکم تمہارے لیے. وہ عورت کھولتی ہے کتاب, دیکھیے آ گیا تفتحو الکتاب, وہ عورت کھولتی ہے کتاب. یہ ہمارا ادھیائے پورا ہوا, یعنی کہ 12واں سبق کا بی پارٹ پورا ہوا. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے بے پناہ کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو جاری اور ساری کیے ہوئے. اور ایک بار شکر ادا کریں گے ہم اپنے ورک چیریٹیبل ٹرسٹ کا کہ انہوں نے مجھے کوشش کی ہے کہ میں اس کو پڑھا پاؤں. اور ہم مزید شکریہ ادا کریں گے ہمارے دانش منصور سر مراد آباد کا, انہوں نے اپنا یہ پینل ہمیں اس کو پڑھانے کے لیے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہت بہت زیادہ خیر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, غور و فکر کرنے, اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم بچوں. اگر آپ قرآن TPI کلاسز میں شامل ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کے YouTube چینل پر درس قرآن کے بہترین ویڈیوز موجود ہیں. ان ویڈیوز کے ذریعے آپ قرآن کی گہرائیوں کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اور اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں. ان کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویلیوبل لیسنز کا فائدہ اٹھائیں. اللہ آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.